اچھا بولیے بولیے. یہ نا خواب کی میں تعبیر. میرے 2 بیٹے، تو میں نے نا خواب میں دیکھا تھا کہ جیسے میں نا گئی ہوں، میری طاہرہ بہن بھی میرے ساتھ ہے، تو ہم گئے، تو ہم اوپر گئے تو دیکھو تو وہ نا طوائفوں کا طوائف خانہ جیسا نہیں ہوتا، تو ایسا ہے وہ کچھ. تو میں اتنی ڈر گئی، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کتنی گندی جگہ ہم آ گئے، یہ کیا ہوا؟ تو اچھا وہ اس کا نام فرزانہ ہے، وہ ویسی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نا ایک کوئی کھڑکی ہے تو وہاں سے چھلانگ لگا دیتی ہوں کہ یہ تو بہت گندی جگہ ہے. تو میں جب نیچے اتر چھلانگ زمین میں آتی ہوں تو میں جلدی دیکھتی ہوں کہ اللہ میرے پیر تو نہیں ٹوٹ گئے. تو میں نے کھڑی ہوتی ہوں تو پیر ویر بالکل سلامت ہے. تو میں تیز میں نے لال رنگ کی چادر اوڑی ہوئی، بڑی سی شال جیسے سردیوں میں ہوتی ہے، تو میں جا رہی ہوں تو وہ انہی لوگوں کا جو جیسے طوائف خانے کے جو نیچے نا انہوں نے پان کے کیبن بنائے ہوئے، تو اس میں وہ جو پان والا ہے نا، تو اس نے میرے ایک دم جیسے پان کا سے اس کی انگلیاں بھری ہوئی ہیں، اور اس نے نا ایک دم میرے ایک جیسے وہ تھپڑ سا نہیں مارتے، تو یوں کہا کہ تم جا تو رہی ہو لیکن یہ داغ کبھی مٹے گا نہیں. تو مجھے اتنا تم جا تو بھاگ تو رہی ہو اس گن سے، لیکن یہ داغ نہ مٹے گا نہیں. تو لیکن پھر میں بس وہاں سے آ جاتی ہوں. اور اب الحمدللہ میں نا ماشاءاللہ بہت عمرے بہت کرتی ہوں. تو جدہ میں تھا بیٹا جب میں 16 عمرے ماشاءاللہ 6 مہینے میں نے کیے تھے ویسے بھی، لیکن مجھے اس خواب کی اتنی وحشت اور تشویش ہے کہ یہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اگر روانہ کر دے تو بہت دعائیں دوں گی آپ کو بھی، روانہ کو بھی. انشاءاللہ صحیح ہے میرے بھائی، میں بھیج صحیح دیتا میرے ہوں بھائی. ہاں انشاءاللہ. صحیح میرے سمجھ گئے نا آپ اچھی طرح. ہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ طوائف کے وہاں گئیں اور پھر وہاں سے آپ جی وہ میں نے چھلانگ لگا دی کھڑکی میں سے، وہ میری طاہرہ بہن وہیں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن نہ میرے پیر بھی نہیں ٹوٹے، اور میں ڈر رہی جیسے میں اتنی اونچے سے چھلانگ کر کے، اور بس میں جب بھاگ رہی ہوں نا وہاں سے اس گن سے نکل کے، تو ایک وہ جو انہی کا ہے کوئی پان کا کھوکھا سا بنایا، وہ اس آدمی نے بس ایک دم میری شال پہ نا ایک دم تھپڑ سا مارا، اور صاف اس نے کہا کہ تم جا تو رہی ہو لیکن یہ داغ مٹے گا. انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ. چلے میرے بھائی اللہ تو میں آخر بھائی اللہ میں آپ کو سلامت رکھے، مگر آپ اپنا کوئی جانشین بھی تو بنائے نا اپنے بیٹے کو، یہ کسی کو کہ جو وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سب کرے نا جتنا آج سے کام آپ کر رہے. چلے میرے بھائی اللہ کے سفر، اللہ کا دین ہے، اللہ ہم سے خدمت لیتا رہے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمارا جانشین بنائے. آمین آمین. چلے میرے بھائی اللہ کے سفر. شکریہ بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہن ہیں نجمہ. السلام علیکم. اب انہوں نے اصل میں واٹس ایپ ان کو چلانا نہیں آتا، اور ابھی شاید پاکستان بھی چلی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال جہاں ان کو رکھے محفوظ اور امن سے رکھے. میں نے ان کے خواب کو بھیجا تھا رومانہ کے پاس. ان کی تعبیر، ان کا نام غالباً کیا تھا ان کا نام، اسٹار نام تھا. میں ان کو جب میں نے ان کو کال کری تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرا نام نجمہ ہے. یس نجمہ. سائلہ نے خواب میں خود کو اور اپنی کزن کو ایسی ہی جگہ دیکھا اور ڈر گئیں. ان کی کزن وہاں بیٹھی رہی جبکہ سائلہ نے وہاں کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور نیچے آ کر سوچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے یہ وہی ہے. اچھا بولیے. یہاں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر برکتوں اور خوشیوں سے ان کو نوازتا رہے. آمین یا رب العالمین. دیکھیں طوائف خانہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے حسن، مال اور غلط کاموں کی کثرت کا تصور آتا ہے. سائلہ نے خواب میں خود کو اور اپنی کزن کو ایسی ہی جگہ دیکھا اور ڈر گئیں. ان کی کزن وہاں بیٹھی رہی جبکہ سائلہ نے وہاں کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور نیچے آ کر سوچا کہیں پیر ٹوٹ نہ گئے ہوں. انہوں نے چیک کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ پیر سلامت تھے. یہ خواب 20+ ایئرس اولڈ ہے. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خواب ان کے ماضی کے حوالے سے اس وقت کے فیصلوں کے مستقبل پر اثرات کی عکاسی کر رہا ہو. یہاں یوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا ہے اور دیکھا ہے. شاید اپنی کچھ ہم عصر خواتین سے زیادہ نشیب و فراز دیکھے ہیں، کیونکہ خواب میں ان کے ہمراہ خاتون وہیں اوپر لیوش لائف میں بیٹھی رہیں جبکہ انہوں نے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گئیں. ممکن ہے والدین کے گھر سے سسرال تک کے سفر میں خوشحالی، مزاج، مال، جمال یا خستہ حال کی آزمائش سے ہی گزری ہوں.
سائلہ نے خواب میں اوپر کھڑکی سے چھلانگ لگانے کے بعد پیروں کو یعنی قدموں کو چیک کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ حالات کی تبدیلی میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو چوچنے نہیں دیا، بلکہ حوصلے، ہمت اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ اور ان کی فیملی اپنے قدموں پر اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ خواب میں سائلہ نے خود کو ریڈ ونٹر شال میں اوڑے دیکھا اور تیزی سے جاتے دیکھا۔ دیکھیں جیسے سرد موسم میں جب لوگ زیادہ گھر سے باہر نظر نہیں آتے اور اپنے اپنے ٹھکانوں میں ہوتے ہیں، ایسے میں باہر نکلنے والے کو ونٹر شال سرد ہواؤں سے حفاظت دیتی ہے۔ ویسے ہی جب سائلہ کی زندگی میں نشیب اور فراز آ رہے ہوں اور لوگوں کے رویے سرد پڑ رہے ہوں، ایسے میں ان کو محبت، راحت اور آسانی بھی ملتی گئی ہو۔ دیکھیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جبکہ شال لباس کا ایکسٹینڈڈ حصہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہاں اس سے مراد ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے ملی ہوئی محبت، راحت اور عزت ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زندگی میں بعض موقع پر ان کو فیصلوں کے ایسے اختیارات ملے ہوں جن کی وجہ سے ان کو معاملات میں من پسند انداز سے حاوی ہونے پر رشتوں کی کھٹاس مٹھاس محسوس کرنے کا موقع ملا ہو۔ یہاں ریڈ شال سے ایک اور معنی محسوس ہو رہے ہیں۔ کیونکہ شال لباس کا ایکسٹینڈڈ حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی اولادیں والدین کی محبت کا ایکسٹینڈڈ حصہ ہوتی ہیں۔ ممکن ہے یہاں اس سے مراد ان کے بچے ہوں جن کے حوالے سے ان کو محبت، خوشی، بہتری اور عزت بلندی ملتی گئی ہو، جو کہ خوشخبری ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے بچوں کے جوان ہونے پر ان کو وقت اور حالات کے لحاظ سے سمجھوتے، ایثار اور قربانی سے گزرنا پڑا ہو، لیکن پھر انہی بچوں کے حوالے سے خیر اور خوشیاں نصیب ہوئی ہوں۔ خواب میں پان والے سے مراد وہ لوگ محسوس ہو رہے ہیں جو ان کے درد کے وقتوں کی ہنسی کو پہچانتے ہوں اور ان کی قدر کرتے ہوں۔ خواب میں پان والا کہتا ہے تم گندگی سے نکل رہی ہو لیکن یہ داغ مٹے گا نہیں۔ یہاں سے خواب کی واضح خوشخبری ہے۔ دیکھیں باطل مٹ جاتا ہے جبکہ بھلائی، سچ اور حق اثر رکھتی ہے اور وہ نہیں مٹتا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کے صبر اور مسکراہٹوں کے پیچھے درد اور تکلیف میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ کرنے والی نیکیوں کے اثرات لوگوں کے دلوں پر اور ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ نہیں مٹتے، بلکہ یہ بھلائیاں اور یہ نیک اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اطمینان رکھیں، یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ہی ان بھلائیوں اور خوشیوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ غور کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بے شک ان کی زندگی میں تکالیف آئی ہوں، لیکن پھر کامیابیاں، خوشیاں اور خواہشوں کا پورا ہونا اور بلندی ان کو نصیب ہوتی گئی ہو۔ یہ لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے کاموں کو مزید اضافہ کریں اور ان کے بچوں کے حوالے سے معاملات میں بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ۔ نماز، ذکر و اذکار کے ساتھ کوئی ایسا کام ضرور کریں جو خلقت کو فائدہ دیتی رہے اور ان کی بھلائیوں کو مٹنے نہ دے، بلکہ ان کے لیے آگے صدقہ جاریہ کا سبب بنے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عزت، ایمان اور صحت والی لمبی حیات دے اور خواب کی خیر و برکت سے خوب نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا خواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خوشیوں سے ان کو نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لوگوں کو بشارت دو، تو رومانہ آپ بھی لوگوں کو اچھا خواب ہے بشارت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبشرین میں شمار فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، خوشیاں سنانے والا آپ کو بنائے رکھے۔ اور اس نجمہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا جانشین بنائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں سے یہ کام لیتا رہے اور اس کام کو ہمیشہ میری وفات کے بعد بھی، رومانہ ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے ذخیرہ اخروی زندگی کا ذخیرہ بنائے اور صدقہ جاریہ بنا لے۔ آپ بھی نجمہ اپنے ایک ایسے اعمال میں شریک ہوں جو کہ آپ کے لیے آپ کی وفات کے بعد بھی، جیسے رومانہ نے کہا، کہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہوتا رہے۔ اپنے بچوں کو تیار کریں،
میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ واٹس ایپ چلانا کم از کم آپ کو سکھا دیں. آپ کے بچوں نے ابھی تک آپ کو واٹس ایپ چلانا نہیں سکھایا ہے تو ان سے کہیں کہ واٹس ایپ انسٹال کر دیں اور پھر اس سے آپ یوٹیوب کی ویڈیوز یا مجھ سے بھی رابطہ کر سکیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو، آپ پاکستان چلی گئی ہیں، جہاں بھی رکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ خوش اور محفوظ، پرامن اور مبارک رکھے اور آپ کا اقبال بلند ہو. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا